وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے دین حق حاصل کرنے کے لیے شام کی سرحدوں سے مکے تک کا سفر کیا اور 3 دن تک حرم میں بنا کسی سے بات کیے بیٹھے رہے؟ اور ایسا کیا ہوا کہ جب مکے والوں کو اس کا نام پتہ چلا تو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ کی؟ حضرت ابوذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے، ابوذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب حضرت ابوذر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے خاطر مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق میں پایا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کو ان باتوں سے تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور حالات کے مطابق کسی سے پوچھنا درست نہ سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے اور میزبانی فرمائی، لیکن اس سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ اگلے روز حضرت ابوذر پھر سے حرم چلے گئے۔ دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ہوگی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس قرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو خوب خاطرداری کی، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورتحال ہوئی تو حضرت علی نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے پہلے تو ان کو قسم و پیمان دیے اور اس کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہے اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے رہنا، میرے ساتھ نہیں رکنا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کلمہ توحید ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت حرم گئے اور بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اگلے روز حضرت ابوذر غفاری اپنے قبیلے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپا، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔
چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر نے سہولت پر عمل کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی پیروی سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔